خواتین و حضرات، آپ کا عارف کسانہ کے چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج کے ولاگ میں ایک بہت ہی اہم معاملے پہ بات کریں گے، جس کی وجہ سے سویڈن میں کئی لوگ جو ہیں وہ لاکھوں کرون سے جو ہے وہ محروم ہو چکے ہیں، اور یہ فراڈ جو ہے وہ نیا نیا سویڈن میں شروع ہوا ہے، جس کے حوالے سے یہاں پولیس نے بھی وارن کیا ہے۔ اور نہ صرف سویڈن میں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسکینڈینیوین ممالک بلکہ دیگر یورپی ممالک میں بھی جو لوگ اس ولاگ کو سن رہے ہیں وہ بھی اس سے یکساں فائدہ اٹھائیں گے۔ اور حال ہی میں میرے ایک بہت قریبی جاننے والے جو یہاں اسٹاک ہوم میں ٹیکسی چلاتے ہیں، پہلے انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ وہ دو پیسنجرز کو لے کے جا رہے تھے، اور اس دوران سفر ان میں سے ایک پیسنجر نے انہیں کہا کہ انہیں موبائل فون چاہیے، انہوں نے کوئی ضروری کال کرنی ہے کیونکہ ان کے پاس ٹیلی فون نہیں ہے، اور آپ کی مہربانی ہوگی آپ ہمیں اپنا فون تھوڑی دیر کے لیے دیجیے، ہم ایک بہت ضروری بات کر کے ہم آپ کو فون واپس دے دیں گے۔ اس شخص نے انہیں فون دیا، اور تقریباً 1 یا 2 منٹ کے بعد انہوں نے ان کا فون واپس کر دیا۔ اور جب وہ بعد میں گھر پہنچے تو انہیں جو ہے یہاں پہ ایک سسٹم آپ کو پتہ ہے جس کے ذریعے ہم پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں موبائل کے ذریعے، سوئش، اس پہ میسج آیا کہ آپ کا سوئش نمبر چینج ہو گیا ہے۔ ان کا ماتھا ٹھنکا، اس کے بعد انہوں نے اپنی جب اس میں لاگ ان کرنے کی کوشش کی، یہاں ہم بینک آئی ڈی کے ذریعے لاگ ان کرتے ہیں، تو ان کی بینک آئی ڈی کام نہیں کر رہی تھی، اور پھر انہیں کافی تشویش لاحق ہوئی۔ انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹ چیک کیے تو ان کے بینک اکاؤنٹ سے جو ہے وہ کافی رقم نکل چکی تھی۔ انہوں نے اپنے بینک کو بھی جو ہے وہ آگاہ کیا، اور اس دوران وہ جو جنہوں نے ان کے ساتھ یہ واردات کی تھی وہ اپنی کوشش میں لگے رہے، اور تقریباً 65,000 سویڈش کرون انہوں نے ان کے بینک اکاؤنٹ سے نکال لیے، اور انہوں نے اس سے دوسرے اکاؤنٹ پہ بھی ایکسیس کی کوشش کی، لیکن اس دوران ظاہر انہوں نے اپنے بینک سے بھی رابطہ کیا، اور اس تک چونکہ وہ سیکیورٹی زیادہ تھی وہ ایکسیس کر نہیں سکے۔ اور یہ واقعہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے، اسی طرح کا واقعہ کچھ عرصہ قبل یہاں ایک اور سویڈش ٹیکسی ڈرائیور ہیں ماس اندرسن، ان کے ساتھ ہوا، جس کے حوالے سے سویڈش ٹیلی ویژن پہ بھی رپورٹ آئی۔ اور مات اندرسن نے بتایا کہ ان کے ساتھ بھی ایک پیسنجر تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ انہیں موبائل فون چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، انہیں کوئی ضروری کال کرنی ہے کیونکہ ان کے پاس اپنا فون نمبر نہیں ہے، اپنا موبائل نہیں ہے، اس لیے وہ بات نہیں کر سکتے، تو برائے مہربانی اپنا فون تھوڑی دیر کے لیے مجھے دیجیے۔ مات اندرسن نے اس شخص کو فون دیا جو ان کا پیسنجر تھا ٹیکسی میں، اور بعد ازاں جب انہوں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا مات اندرسن نے، تو ان کے نام کی ایک نئی بینک آئی ڈی بنائی گئی تھی، ان کے نام سے نئے کریڈٹ کارڈز کی اپلیکیشن دی گئیں، اور کئی جگہوں سے انہوں نے لون بھی لیا، اور ان کے بینک کے پیسے بھی جو ہے وہ کافی سارے انہوں نے نکال لیے۔ یہ فراڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور یہاں پولیس نے کہا ہے کہ یہ نئے فراڈیے ہیں۔ اور مات اندرسن نے جب یہ بات اپنے دو اور ساتھیوں سے کی جو ٹیکسی چلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ بھی سیم واردات ہو چکی ہے۔ تو اس واردات کے بعد پولیس نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا موبائل فون کسی شخص کو بھی نہ دیں، چاہے وہ آپ سے کہے جی کہ میں نے کال کرنی ہے، بعض اوقات وہ نمبر ملا کے بھی ایسا کر لیتے ہیں۔ بینک آئی ڈی والوں نے بھی کہا ہے کہ اپنا فون کسی کو نہ دیں، اور نہ اپنی بینک آئی ڈی جو ہے وہ آن کریں۔ اب یہاں پہ بڑا جو عجیب سا سوال پیدا ہوا ہے کہ وہ جو ہیکرز تھے یا فراڈیے تھے جنہوں نے وہ ٹیلی فون لیا ان لوگوں سے اور نئی بینک آئی ڈی بنا دی، اب بینک آئی ڈی والے کہتے ہیں کہ نئی بینک آئی ڈی بنانا ممکن نہیں ہے، جب ایک آپ کی بینک آئی ڈی بنی ہے تو وہ شخص ہی اپنی بینک آئی ڈی دوبارہ بنا سکتا ہے، ایسے پاسبل نہیں ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے موبائل دیے، ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے بینک آئی ڈی کا کوڈ بھی اپنے موبائل میں ہی لکھا ہو، کسی جگہ نوٹس میں یا کسی جگہ، اور ان لوگوں نے اتنی جلدی سے اس کا ڈیٹا اور کوڈ اور ہر چیز چرا لی ہو جس سے انہوں نے سارا کچھ کیا ہو۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہو، اس سارے واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو اس طرح سے لوٹا جا رہا ہے۔ زیادہ تر ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں ان کا نشانہ بنتے ہیں کیونکہ وہ مسافر بن کے ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، لیکن کسی عام آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی شاپنگ مال میں، کسی راستے میں، کسی اسٹیشن پہ، بس پہ، میں مسافر ہوں، میں نے کہیں جانا ہے، میرے پاس فون نہیں ہے، برائے مہربانی آپ مجھے فون دے دیے، میں نے جسٹ 1 منٹ کی کال کرنی ہے، آپ کو بھی میں واپس دوں گا، میں پیسے دے دوں گا۔ تو پولیس نے کہا ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنا فون نہ فون کے لیے کرنے کے لیے دیں، نہ استعمال کے لیے بالکل آپ نے نہیں دینا۔ بینک آئی ڈی آپ نے کسی کے کہنے پہ جو ہے وہ نہ آن کرنی ہے، اور نہ اپنے فون تک کسی کو ایکسیس دینی ہے، کیونکہ اس طرح سے
آپ جو ہے وہ بہت بڑے فراڈ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی ایک اور واردات ایک شخص کے ساتھ ہوئی ہے، اس کو جو ہے وہ ایک ایس ایم ایس آتا ہے، اور وہ ایس ایم ایس ان کے بینک کی طرف سے آتا ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے جی کہ آپ جو ہے وہ اس پہ لاگ ان کریں اور اپنی بینک آئی ڈی جو ہے نا وہ آن کریں، اور اس کے بعد یہ بینک نے آپ کو کچھ انسٹرکشنز دینی ہے۔ اب اس شخص نے ان کا نام جلال منصور ہے، اور 61 سال ان کی عمر ہے، 61، یہاں سویڈن میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، میں نے سمجھا کہ بینک کی طرف سے ہے، اور میں نے جب بینک آئی ڈی آن کی اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ان کے اکاؤنٹ سے 1,78,000 سویڈش کرون نکل چکے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے بینک سے رابطہ کیا، اور بینک نے کہا جی ہم نے تو آپ کو کوئی ایس ایم ایس یا اس طرح کی چیز ہم بھیجتے ہی نہیں، اور ہم اس طرح سے کسٹمر کو کہتے ہی نہیں کہ وہ کرے۔ تو انہوں نے کہا جی میرے ساتھ ویسے ہو چکا ہے، آپ میری رقم گئی، آپ میری رقم واپس کریں، کیونکہ بینک کے پاس میری رقم ہے۔ بینک نے کہا جی کہ نہیں، آپ نے بینک آئی ڈی استعمال کی ہے، غلطی آپ کی ہے، اس کا خمیازہ آپ بھگتے، بینک کیوں بھگتے؟ اب اس شخص نے جو ہے وہ عدالت میں کیس کر دیا جی کہ میرے پیسے بینک سے گئے ہیں، فراڈ کی وجہ سے بینک مجھے واپس کرے۔ یہاں ایک پہلے ایک کیس میں عدالت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر جو آدمی ہے جس کے پیسے اس طرح سے فراڈ سے جاتے ہیں، اگر اس کی کوئی غلطی نہ ہو یا اس نے بہت زیادہ لاپرواہی نہ کی ہو، تو بینک ذمہ دار ہے، پھر بینک پیسے دے گا۔ لیکن اگر اس شخص نے کوئی لاپرواہی کی ہے یا وہ خود اس کا مرتکب ہوا ہے، تو پھر بینک بری ذمہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ پریشان کن معاملہ ہے، اور یہ بہت عرصے سے اس طرح کے فراڈی متحرک ہیں۔ میں نے کئی اس پہ ولاگز بنائے، آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ بعض اوقات آپ کو ای میل آتی ہے، اور ای میل شو ہوتا ہے کہ یہ کسی اتھارٹی کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، ٹیکس آفس کی جانب سے۔ مجھے خود پچھلے دنوں اسکات برکت کی جانب سے ای میل آئی، اور اس میں لکھا جی کہ آپ کے جو ہے وہ 4,500 سویڈش کرون آپ کو واپس ملنے ہیں، تو آپ جناب یہ لنک کو کلک کریں، یہ کریں، وہ کریں، اور آپ کو جو پیسے واپس مل جائیں گے۔ اب مجھے تو علم ہے کہ ٹیکس کے جو پیسے ہیں وہ یہاں آپ کو پتا ہے وہ اپریل سے جون تک ملتے ہیں، اس کے بعد تو آتے ہی نہیں پیسے۔ اور پھر میں نے وہ ای میل دیکھا، اور ای میل ویسے ای میل پڑھیں، اس میں لوگو وغیرہ وہ ٹیکس آفس کا لگا ہوا ہے، لیکن ای میل کو اگر آپ کھولیں تو یا اس پہ کلک کریں نا ای میل پہ، تو اس کا جو آگے اس کا نام ہے ای میل کا، وہ اسقاط برکت نہیں لکھا ہوتا، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کو ڈی ایچ ایل کی ای میل آ جاتی ہے، کبھی پولیس کی آ جاتی ہے۔ تو کوئی بھی ایسی ای میل آئے، لنک کو آپ نے کلک نہیں کرنا۔ اگر لنک کو کلک کریں گے موبائل فون سے، کمپیوٹر سے، وہ آپ کا ڈیٹا لے لیں گے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ موبائل میں آپ نے اس طرح کے کوڈز بھی نہ رکھیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اپنا فون کسی کو نہ دیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، اور اس طرح سے بہت سے لوگ جو ہے وہ فراڈیوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اور یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ محتاط رہیں، آپ ایسے کسی بھی فراڈیے کے جھانسے میں نہ آئیں۔ اور آخری بات یہ کہ بینکوں کے حوالے سے ہی اور کارڈز کے حوالے سے ہی، جو سویڈن کا مرکزی بینک ہے اس نے کہا ہے جی کہ یورپ پورا جو ہے وہ ویزا اور ماسٹر کارڈ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، بلکہ پوری دنیا ہی، لیکن یورپ جو ہے وہ ان دونوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور دونوں امریکی کمپنیاں ہیں، امریکی کارڈز ہیں۔ انہوں نے کہا جی اگر کسی وجہ سے یورپ اور امریکہ کی آپس میں ٹھن گئی اور معاملہ کو بگڑ گیا، تو یہ اسٹریٹجک مسئلہ بن جائے گا یورپ کے لیے، سویڈن کے لیے۔ تو ان کو چاہیے کہ یا تو اپنا کوئی اس طرح کا جو کارڈ ہے، ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ، وہ جو ہے وہ متعارف کرائیں، یا ڈیجیٹل کرنسی کو متعارف کرائیں۔ اور ساتھ سویڈش جو بینک ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ سوئش کو جو ہے وہ زیادہ فروغ دیں، تو لیکن سوئش سے تو ظاہر سارے کام ہو نہیں سکتے۔ بہرحال جناب، آج کے اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور کل پرسوں بہت امپورٹنٹ ولاگز آ رہے ہیں، سویڈن کی بہت زیادہ خبریں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک ولاگ میں اگر میں بناؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، تو آئندہ جو 2-3 ولاگز ہیں انہیں ضرور دیکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ۔